السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الممتحنہ کے پہلے رکوع کی آیات مبارکہ ہیں جنہیں میں نے خطبے کے دوران آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، اور یہ بات آیت نمبر 4 میں بھی ہے اور آیت نمبر 6 میں بھی۔ گویا 2 مرتبہ یہ بات اللہ ذوالجلال والاکرام نے دہرائی کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی، ان کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے جہاں دوسرے بہت سے اعزازات سے اور بہت سے اللہ ذوالجلال نے انعامات سے انہیں نوازا،
ان میں سے ایک شرف اور یہ فضل ایک یہ بھی ہے کہ وہ ان کی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسوہ ہمارے لیے بنایا ہے، اور یہی وہ لفظ ہے جو سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یعنی یہ بات اللہ ذوالجلال نے اپنے اس پاک کلام میں دو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہی ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور ایک نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کی تو تمام حیات طیبہ ہمارے لیے اسوہ ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی ملت ابراہیمی، اس کی پیروی، اس کو اپنانا، اس کو اختیار کرنا، یہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کا ہمیں حکم ہے۔ یہ پہلے انبیاء میں بطور خاص ابراہیم علیہ السلام کا یہ وصف ہے، اور یہ بات ایک جگہ نہیں بلکہ قرآن مجید میں کئی مقام پر یہ بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ ایک جگہ تو ارشاد فرمایا قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اللہ نے سچ کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات تو سچی ہے، لیکن وہ بات کہنے سے پہلے نبی علیہ السلام سے یہ کہلوایا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ کا فرمان سچا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس بات کی اہمیت کیا ہے، یعنی بات کرنے سے پہلے اپنے نبی سے اس بات کی سچائی اور حقانیت کا اظہار کروایا ہے کہ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا، کیا؟ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ اللہ نے سچ فرمایا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ اب ملت ابراہیمی کی پیروی میں ہم سال کے میں ایک دفعہ قربانیاں تو دے دیتے ہیں، پورے عالم اسلام میں قربانی کا عمل وہ ہم اختیار کرتے ہیں، یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، یادگار ابراہیمی بھی ہے، اللہ رب العزت کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، ہم اس کے مطابق قربانیاں تو دیتے ہیں، کرتے ہیں، مگر قابل غور نقطہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، اور نبی علیہ السلام نے بھی اس بات کا اظہار اور اعلان کیا کہ میں ابراہیم کی ملت کا پیروکار ہوں، تم بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ بات وحی کی کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ یہ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ کیا صرف قربانی دینا ہے؟ سال کے بعد 1 2 4 10 جانور ذبح کر لو، اور بعض تو وہ بھی ہیں کہ ذبح کرنے سے پہلے اللہ معاف فرمائے اس کی خوب تشہیر کرتے، خوب تشہیر کرتے تاکہ اس کو شہرت حاصل ہو جائے۔ دلوں کے راز تو اللہ ذوالجلال ہی جانتا ہے کہ یہ کس لیے، لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے ہے یا اپنی شہرت کے لیے، یہ دلوں کے راز اللہ جانتا ہے۔ لیکن آج کل جو ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، جو دین کے ساتھ
گہرا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے وہ دشمن کے ہاتھوں کھیلنے کے جو طریقے ہم نے اختیار کر رکھے ہیں، ان میں سے غالب بات تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ کہیں اس کا تعلق اپنی شہرت اور اپنی تشہیر سے نہ ہو، ریا اور نمائش اور نمود سے نہ ہو۔ اگر یہ ہوا تو آپ ہزاروں جانور ذبح کر دیں، کوئی فائدہ نہیں، بالکل رتی بھر فائدہ نہیں، مال بھی آپ کا گیا، فائدہ بھی کوئی۔ البتہ یہ ہے کہ کچھ غریبوں کو گوشت مل جائے، یہ ضرور ہوگا، لیکن جو مقصود ہے وہ نہیں۔ مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُكُمُ التَّقْوَىٰ، کہ تمہارا تقوی اللہ کو دیکھ پہنچتا ہے۔ اللہ جو چیز چاہتے ہیں وہ تقوی ہے، گوشت نہیں، خون نہیں۔ اللہ کو تمہارے قربانیوں کی خون اور گوشت کی کوئی ضرورت نہیں، تقوی کی بھی ضرورت نہیں، لیکن دیکھتا یہ ہے کہ اس کے دل میں ہے کیا۔ میری اطاعت، میری فرما برداری اور میری احکام کی تابعداری، کیا اس کا جذبہ موزن ہے اس کے دل میں؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بھائی اللہ کی تابعداری کا عالم تو یہ ہے۔ اب اس میں تو کوئی ریب اور شک نہیں کہ ہم میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے 80% بلا مبالغہ 80% قربانی کرنے والے وہ ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ جبکہ قربانی فرض نہیں، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، قربانی فرض نہیں ہے۔ قربانی سنت ہے یا زیادہ سے زیادہ واجب ہے، جس طرح علماء احناف فرماتے ہیں، یہ فرض نہیں ہے، لیکن نماز تو فرض ہے یا نہیں؟ اب دیکھنا چاہیے کہ قربانی کرنے والے اور 8-10 جانور ذبح کرنے والے وہ 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اگر 5 نمازیں نہیں پڑھتے تو پھر اللہ کی اطاعت کے کیا معنی؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کو یہ تقویٰ، تمہارا پرہیزگاری، گناہ سے بچنا اور فرما برداری کرنا، یہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب اطاعت اور فرما برداری کا حال تو یہ ہے کہ 5 وقت کی جو نماز فرض کی ہے، ہم اس کا تو اہتمام نہیں کرتے، اور قربانی دھڑا دھڑ کر رہے ہیں۔ کیا اس ہمارے اقدام سے اللہ ذو الجلال کے ہاں قربانی قبول ہوگی؟ ریا تو رہا ایک طرف مسئلہ، ریا رہا ایک طرف مسئلہ، جب ہم فرائض کی ہی پابند نہیں ہیں تو پھر سنن و وجوب اس کی حیثیت کیا رہ جاتی؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ملت ابراہیمی اور اسوہ ابراہیمی کی پیروی کیا ہے، یہی بات سمجھنے والی۔ وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ ذو الجلال والاکرام نے جب یہ فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم مانو بات، تسلیم کرو، جو کہوں مان لو، جو کہوں اس کی اطاعت کرو۔ تو کیا جواب دیا؟ اسلمت للہ رب العالمین، کہ میں فرما برداری کرتا ہوں جو رب العالمین ہے اس کی فرما برداری کرتا ہوں۔ یہ ہے ملت ابراہیمی۔ پیروی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ اور اللہ کی پیروی کا پتہ کس طرح چلتا ہے؟ اللہ کے رسول سے۔ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ
اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ اب کیا یہ تسلیم و رضا ہر مرحلے پر، نماز کا وقت آیا ہے تو آمنا، زکوٰۃ فرض ہوئی ہے تو آمنا، روزے آئے ہیں تو آمنا، حج آیا ہے تو آمنا واسلمنا۔ جب یہ مرحلے ہیں جن کو بنیاد کی حیثیت ہو سی، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، آپ نے سن رکھا ہے حدیث پاک کہ اسلام کی بنیاد ان ارکان پر مبنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد نماز، زکوٰۃ اور ساتھ حج، رمضان المبارک کے روزے، یہ بنیاد ہے۔ اب اگر یہ بنیاد ہی نہیں ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے اور نہ زکوٰۃ ہے، تو پھر بتلائیے قربانی کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں اتنا مال دیا ہے، اس کو یہ قربانی بھی نہیں کرتا؟ اگر یہ دل و دماغ میں بھی بات آ جاتی ہے تو قربانی برباد، کوئی فائدہ نہیں قربانی کا۔ قربانی کرنی ہے اللہ کی اطاعت کے لیے، نبی کی پیروی کے لیے، ملت ابراہیمی کے لیے، لیکن وہ اخلاص تو نہ رہا، وہ تو لوگوں کے طعن و ملامت سے بچنے کے لیے کر رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ وہ طعن و ملامت سے بچنے کے لیے کر رہا ہے۔ اگر یہ تاثر ہے تو تب بھی برباد۔ ملت کیا ہے ابراہیمی؟ خالص اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے، میرا بھی کچھ نہیں، اللہ رب العزت کے لیے، اسلمت لرب العالمین۔ اور یہی پیغام اللہ ذوالجلال والاکرام نے سب کو دیا ہے، اور اسی کا حکم اللہ ذوالجلال نے کہا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم عباد اللہ ہیں، لیکن ہمارا تعارف، ہماری پہچان مسلم سے۔ بات سمجھیں، ہماری پہچان کس سے ہے؟ مسلم سے، کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہودی ہو، عیسائی ہو، وہ اپنے آپ کو مسلم نہیں کہلاتا ہے، وہ اپنے آپ کو یہودی کہلاتا ہے، وہ اپنے آپ کو عیسائی کہلاتا ہے، ہندو اپنے آپ کو ہندو کہلاتا ہے، سکھ اپنے آپ کو سکھ کہلاتا ہے، پارسی اپنے آپ کو پارسی کہلاتا ہے۔ یہ علیحدہ علیحدہ امتیازات ہیں، لیکن مسلمان مسلمان ہے، مسلمان مسلمان ہے۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، وہ اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہیں، مسلمان نہیں کہتے۔ وہ مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان ہیں۔ کیوں؟ مسلمان شعار ہے اسلام کا اور مسلمانوں کا۔ یہاں یہ بھی دیکھیے کہ مسلمانوں کے ملک کو کیا کہتے ہیں اصطلاح میں؟ دارالسلام۔ مسلمانوں کے ملک کو کیا کہتے ہیں؟ دارالسلام۔ جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ملک دارالسلام نہیں ہیں، لیکن وہ ہمارے ممالک کو دارالسلام سمجھتے ہیں، اسلام کے ملک سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے ملک سمجھتے ہیں۔ لیکن یہودی ہو، عیسائی ہو یا دوسرے جو بھی ہو، وہ مسلمانوں کو تو دارالسلام کہیں گے، خود اپنے آپ کو دارالسلام نہیں کہیں گے۔ یہ اکرام، یہ اعزاز، یہ اختصاص کس کو حاصل ہے؟ اس امت کو حاصل ہے۔ ہماری پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسی اسلام کے ساتھ، اور یہی پہچان ملت ابراہیمی کی ہے، اور یہ اسلام کیا ہے کہ ہم نے مان لیا۔ ہم ہر ایک سے دستکش ہو کے اللہ کو مان لیا، نہ ہم ہوا و حفظ کے رہے نہ کسی اور کے ہوئے، ہم خالص کس کے ہوئے؟ اللہ رب العزت۔ یہ ملت ابراہیمی ہے، اور یہ پیروی مشکل ہے۔ قربانی کرنا آسان ہے، قربانی کرنا آسان ہے، لیکن یہ اسلام کہ میں نہ ہوا و حوث کا بندہ بنوں نہ کسی اور کا بندہ بنوں، میں صرف اللہ کا بندہ بنوں، یہ مشکل ہے، یہ اسلام مشکل ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم دیا، اسے اسوہ کہا،
کہ یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اور اس آیت میں تو ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اسوہ کس معنوں میں، وہ یہ کہ فرمایا اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے، ساتھی تھے کتنے، لے دے کے ایک بیوی تھی اور ایک بھتیجا تھا حضرت لوط علیہ السلام۔ انہوں نے کہا کیا کہ اے ہماری قوم انا براء منکم، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی ناتا نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ ناتا نہیں۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن اللہ کے علاوہ جن کی پوجا تم کرتے ہو، جن کی بندگی تم کرتے ہو، جن کی عبادت تم کرتے ہو، ہمارا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ گویا ہم تم سے بھی گئے، تمہارے معبودوں سے بھی گئے، ہمارا تمہارے خلاف اعلان برات، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی داتا نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ رشتہ داری ہے، رشتہ ہے، بھائی ہیں، باپ ہے، ماں ہے، اڑوسی پڑوسی ہیں، چچیرے مسیرے ہیں، لیکن ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ کتنا مشکل مسئلہ ہے، کتنا مشکل مسئلہ ہے۔ ہمارا تمہارے ساتھ اور تمہارے معبودوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آگے کیا، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا۔ اسی پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ کھلے لفظوں کے ساتھ، دھڑلے کے ساتھ، جس طرح کہتے ہیں تین آدمی، لیکن جرت کیا ہے، جرت اظہار کیا ہے، وہ یہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہم نہیں مانتے ہم تم کو، اور ساتھ یہ کہ ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی، کوئی محبت نہیں، کوئی الفت کا ناتا نہیں، کوئی پیار کا تعلق نہیں، بلکہ بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، دشمنی ہی نہیں، بغض بھی۔ اب ایک دشمن ہوتا ہے، ساتھ بغیض بھی ہوتا ہے، یہ ڈبل ہو جاتا ہے مسئلہ۔ ایک دشمن ہے لیکن اس کے دل میں بغض اور حسد نہیں ہے، لیکن یہاں کیا ہے، ہم دشمن بھی ہیں اور تمہارے بارے میں ہمارے دل میں بغض بھی، نفرت بھی، یعنی نفرت ہے تمہارے بارے میں ہمارے دلوں میں بھری ہوئی، اور یہ ابدا، ہمیشہ کے لیے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ۔ صرف ایک شرط ہے کہ تم ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ اگر ایک کی عبادت کرتے ہو تو پھر تمہارا ہمارے ساتھ رشتہ ہے، تمہارا ہمارے ساتھ ناتا ہے، تمہارا ہمارے ساتھ تعلق ہے۔ اگر تمہارا یہ نہیں ہے تو پھر یاد رکھو ہمارا تمہارے ساتھ کوئی بھی تعلق اور کوئی بھی ناتا نہیں ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جو بعد میں اصحاب کہف نے کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا یہ بھی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جب یہ ساتھی غار میں جا کے چھپے، وہاں اس وقت یہ بات اپنے ساتھیوں کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ان کا قصہ بتلاتے ہیں، ان ایمانداروں کا جن کے دلوں میں ہم نے ایمان کو مستحکم کیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں قالوا قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، ہماری یہ قوم ہے ہماری قوم، ہمارا ان سے رشتہ ہے، قومیت کا رشتہ داری ہے ہماری ان کے ساتھ، لیکن کیا ہے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے دوسرے معبود بنا لیے۔
اتخذوا من دونہ آلہہ لولا یاتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ فرماتے ہیں یہ اپنے معبودوں کی عبادت کے لیے دلیل کیوں نہیں لاتے؟ جن کی پرستش کرتے ہیں ان کی پرستش کے لیے دلیل ان کے پاس کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ باتیں ساری ان کو کہنے کے بعد پھر وہ اللہ کے ہاں پہنچ جاتے ہیں، یعنی غار میں چھپ جاتے ہیں، اور غار میں چھپنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ 300 سال تک ان کو سلائے رکھتے ہیں۔ پھر اللہ ذوالجلال ان کو اٹھاتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد وہ اپنے جو ہے کھانے پینے کے لیے وہ اپنے ایک ساتھی کو منتخب کر کے وہ شہر میں بھیجتے ہیں تاکہ وہاں سے کچھ کھانا لائیں۔ اور یہ وہ حضرات ہیں کہ جب وہ کھانا لے کے بھیجتے ہیں لینے کے لیے تو اس وقت اس کو بھی تاکید کرتے ہیں کہ خیال کرنا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور اپنے اس راز کو اگلنا نہ، ورنہ یہ ہمیں مار دیں گے، یہ ہمیں ورنہ مار دیں گے، رجم کر دیں گے۔ ہمارے ساتھ ان کی دشمنی ختم نہیں ہوئی، انہیں معلوم نہیں ہے کہ 300 سال گزر چکے اس واقعے کو چھوڑ کے ہم یہاں آئے تھے، کوئی پتہ نہیں۔ 300 سال گزر چکے، یہ اللہ کے ولی تھے یا نہیں؟ اللہ نے ان کا قصہ اپنے پاک کلام میں تحسین کے طور پر ذکر کیا ہے یا نہیں؟ کیا ہے۔ 300 سال سونے کے باوجود ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنا سوئے رہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو بزرگ سوئے ہوئے ہیں نا قبروں میں، وہ سب کو جانتے ہیں۔ جن کو اللہ ولی کہے وہ تو جانتے کچھ نہیں، حتیٰ کہ اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ کیا بیتی، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہیں وہ سب کو جانتے ہیں، وہ اپنے بارے میں نہیں ہمارے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنا بود ہے دونوں میں، دونوں عقیدوں میں، دونوں فکروں میں کتنا بود ہے۔ آج ہماری فکر کیا ہے اور ان ایمان والوں کی، اللہ کے اولیاء کی فکر کیا تھی جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ تمہارے لیے ان کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں سمجھا، اپنی کسی رشتہ داری کی، دوستی کی، محبت کی کوئی چیز انہوں نے اپنے عقیدے کے مابین حائل نہیں کی، اور صاف صاف کہہ دیا کہ تمہارا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہم تمہارے دشمن ہیں، ہمارے دلوں میں تمہارے بارے میں نفرت ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ اکبر کبھی، یہ تھے ملت ابراہیم، یہ تھی ملت ابراہیم۔ اب قرآن مجید کی اس سے پہلے ایک آیت سنی ہے، باتیں بہت سی ہیں لیکن یہ آیت سمجھیے، سورۃ المجادلہ کی آخری آیت، یعنی اس سورت سے ایک سورت چھوڑ کے سورۃ الحشر، اس سے پہلی سورت سورۃ المجادلہ، وہاں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، فرمایا تم نہیں دیکھو گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو نہیں دیکھو گے، نہیں پاؤ گے۔ کیا نہیں دیکھو گے، کیا نہیں پاؤ گے ان کے بارے میں؟ کہ یحادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہے وہ ان کے ساتھ محبت کرے۔ آپ نہیں دیکھیں گے ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جن کی دشمنی ہے، ان کے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی پیار نہیں ہے، ہوں یہ اللہ کے دشمن، ہوں یہ اللہ کے رسول کے دشمن، اور پھر ان سے محبت۔ فرمایا ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا۔
فرمایا ایمان والے کو آپ نہیں دیکھیں، حتیٰ کہ فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، حتیٰ کہ اگرچہ وہ ان کے والدین کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کا خیش قبیلہ کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے تو ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے ملت ابراہیمی، بات سمجھے، یہ ہے ملت ابراہیمی۔ اور اسی ملت ابراہیمی کا مدر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ غزوہ بدر میں کیا کہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عمر نے فرمایا تھا، نبی علیہ السلام سے عرض کیا تھا، حضور یہ جو قیدی ہیں میرا ان کے بارے میں ایک ہی مشورہ ہے۔ کیا مشورہ ہوا؟ کہ جو میرے رشتہ دار ہیں میرے سپرد کر دو، جو علی کے رشتہ دار ہیں علی کے سپرد کر دو، جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں ابو بکر کو سپرد کر دو، اور ہم ان کی گردنیں اڑا دیں، مقابلے میں آئے آپ کے، اور پھر وہ زندہ رہیں، ان کو زندگی کا کوئی حق نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اس کا مظاہرہ کیا یا نہیں کیا؟ یعنی رشتہ دار صحابہ کرام کے ہاتھوں کٹے یا نہیں کٹے؟ بھائی کے ہاتھوں بھائی، بھائی کے ہاتھوں باپ، بیٹے کے ہاتھوں باپ اس میدان میں کٹا۔ یہ تھی سنت ابراہیمی، ملت ابراہیمی۔ لیکن آج کیا ہے؟ ہم ملت ابراہیمی کے مطابق قربانی بھی کرتے ہیں، لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں ان کے ساتھ محبت بھی ہے۔ مجھے آپ بتلائیں، کیا یہود و نصارہ، کیا یہود و ہنود یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں یا نہیں؟ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں یا نہیں؟ فیصلہ کرنا چاہیے۔ شیطان اللہ کا دشمن ہے یا نہیں؟ اور کیا ایک نہیں کئی جگہ پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے اس سے دشمنی کرو؟ فرمایا یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں ان سے دشمنی رکھو۔ ایک جگہ نہیں یہ بات اللہ نے فرمائی، کئی جگہ پر فرمائی ہے۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا، سورۃ الانفال میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو میرے دشمن ہیں وہ تمہارے کچھ نہیں لگتے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ سب سے بڑا دشمن تمہارا یہود ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، تم دیکھو گے سب سے زیادہ تمہارا دشمن یہودی ہے، پھر مشرک ہے، پھر عیسائی ہے۔ درجہ بندی بھی بدلا دی، اللہ نے درجہ بندی بھی بدلا دی کہ پہلے نمبر پر دشمن یہودی ہے، پھر گاؤں پرست ہے، مشرک ہے، بتوں کا پجاری ہے جس طرح مکے والے تھے، اور پھر عیسائی ہے۔ آج بھی وہی کیفیت ہے۔ اللہ کی بات جو ہے نا وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، کہہ دیجیے اللہ نے سچ فرمایا۔ لیکن ہمارا جن کو اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا دشمن، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے بھائی خواہ، یہ ہمارے فیصلے کرنے والے، یہ ہمیں عزت دینے والے، یہ ہماری معاونت کرنے والے، یہ ہماری مشکل کے وقت جناب پیسے دینے والے، یہ ہم ان کی اطاعت کیوں نہ کریں، ان کی بات کیوں نہ مانیں؟ ایمانداری سے بتلائیے کہ جب یہ کیفیت ہے تو پھر ہماری قربانیوں کا نتیجہ کیا ہے؟ کیا نتیجہ ہے ہماری قربانی؟ کیا اس لیے کہ منہ سنور جائیں گے، پیٹ کا دھندا اچھا ہو جائے گا؟ کوئی فائدہ نہیں ایسی قربانیوں۔ ملت ابراہیمی کی پیروی صرف قربانی میں نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا ملت ابراہیمی کی پیروی پوری زندگی میں۔ جس طرح اللہ کے رسول کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، ابراہیم کی زندگی بھی اللہ نے فرمایا تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی بھی تمام زندگی اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی تمام زندگی علیہ السلام۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ آج ہم کیا کہیں؟ ہم نے ان کے کہنے کے مطابق کیا اپنے
خواتین کو، ملک کی خواتین ہماری خواتین ہیں، ان کو بازاروں میں نچایا ہے یا نہیں نچایا؟ دوڑایا ہے یا نہیں دوڑایا؟ نیم برہ نہ کر کے ان کے کہنے پر اپنا دین کا نصاب بدلا ہے یا نہیں بدلا؟ مساجد اور ان کے کہنے پر مساجد اور مدارس پر کنٹرول کا سوچا ہے یا نہیں سوچا؟ مدارس کی تعلیم گاہوں سے قرآن و سنت کے آیات اور احکام کو نکالا ہے یا نہیں نکالا؟ اور کیا ہم نے ان سے عہد نہیں کیا، پاسداری نہیں کی اپنی پارلیمنٹ میں کہ جناب ہماری اولاد جو چاہے کرے، بیٹی کرے، بیٹا کرے، والد اس کو نہیں پوچھے گا، اگر پوچھے گا تو مستوجب سزا ہوگا؟ بتلائیے یہ کس کے کہنے پر ہم نے کیا ہے؟ اقرار کرتے ہیں کہ ان کے کہنے پر کیا ہے، اب ان کے کہنے پر کرو، شیطان کی پیروی کرو، یہود و نصارہ کی پیروی کرو، قربانیاں بھی دیتے جاؤ، کہتے جاؤ قربانی، کوئی فائدہ نہیں، کوئی نتیجہ نہیں ایسی قربانی کا۔ اللہ تو ناراض ہے، اللہ نے کہا یہ تمہارے دشمن ہیں، ہم نے اللہ کی نہیں مانی، جو ہمارے دشمن ہیں ہم ان کے نیچے لگے، ہم ان کے نیچے لگے۔ یارو بڑے سوچنے کی بات ہے، کتنے ایمان ہمارے کمزور ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہی نہیں، پوری تاریخ شاہد ہے کہ ہر دور میں مسلمان غیر مسلم کے مقابلے میں اقلیت میں رہا ہے، ہر دور میں، پیسے کے اعتبار سے بھی، فوج کے اعتبار سے بھی، اسلحہ کے اعتبار سے بھی۔ کہاں ایک طرف لاکھوں کی فوج اور کہاں ایک طرف ہزاروں کی فوج۔ یہ جنگ قادسیہ میں، ہرقل کے ساتھ جنگ میں یا ایران کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تھی ہی کتنی، لیکن وہ گھبرائے، انہوں نے لڑنے سے پیچھے قدم رکھا، باوجود یہ کہنے کہ کیا ہے لینے کے لیے، تو چند بدو آدمی ایک اعلیٰ درجے کی تہذیب کے مالک ان سے ٹکرانے آئے ہو، پاش پاش ہو جاؤ اپنی زندگی کی بقا چاہو۔ ہنس کے کہتے ہیں حضرت ربی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جان کی تم فکر کرو، ہمیں نہیں، ہم تو آئے ہی اسی کام کے لیے، اور مقصد کیا ہے کہ اسلام لے آؤ، اسلام کی برتری قبول کر لو، اگر نہیں تو میدان میں ہمارا اور تمہارا فیصلہ ہوگا۔ بتلائیے یہ کون کہتا ہے، کس کو کہتا ہے؟ لیکن آج ہم ڈرتے ہوئے، ہم اقلیت میں ہیں، کمزور ہیں، آج ہمارے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے اسلحہ، تو اس میں مجرم کون ہے؟ اس میں بھی ہم ہی مجرم ہیں، جو اسلحہ تیار کرنے والے ہیں، ہم نے ان کو بے عزت کیا یہاں اس ملک میں، اس ہیرو کو زیرو بنایا ہم نے اس ملک میں۔ کون کرے گا ملک کی آبیاری؟ کون سنبھالے گا ملک کو؟ آج سارے جتنے ہیں وہ اسی فکر میں ہیں کہ کہیں وہ راضی ہو جائیں، یہود و نصارہ راضی ہو جائیں۔ کر لو راضی۔ آپ کو ایک بات عرض کروں، بتلاؤ، آج سے 3-4 سال پہلے کیا قربانی کی منڈیوں میں کبھی جانور کی کمی واقع ہوئی تھی؟ وہ جانور واپس جاتے تھے یا ڈھونڈنے سے ملتے نہیں تھے؟ یہ حقیقت تھی یا نہیں؟ آج جانوروں کی قلت کیوں ہو گئی ہے؟ آج خوراک کی قلت کیوں ہے؟ آج گھی کی قلت کیوں ہے؟ زرعی ملک ہونے کے باوجود، اس لیے کہ ہم نے اللہ سے ٹکراؤ اختیار کر لیا۔ آج سب کچھ کم ہے، اسی ملک میں جہاں سب کچھ ہوتا تھا اللہ کے فضل و کرم سے، اور دعائی ہے کہ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ قیمتیں سر پر چڑھ رہی ہیں، کیوں ہے؟ اللہ لاٹھیوں سے نہیں لڑتے، اللہ ذوالجلال فیصلوں سے لڑتے ہیں۔ اب ہمارا فیصلہ ہے، جب ہم نے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ محبت کی، اللہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ مجھے آپ بتلائیں ایمانداری سے، آج سے 15-20 سال پہلے
کیا یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی کہ لڑکے کا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے مثال دی جاتی تھی کہ بڑوں کی جوتیاں گج جاتی تھی؟ یہ ہے واقعہ یا نہیں کہ بچوں کی شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے لڑکیوں کی تلاش ہوتی تھی رشتہ داروں میں؟ لڑکیاں نہیں ملتی تھی، لڑکے زیادہ تھے. لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ الٹا. آج لڑکے نہیں ہیں، لڑکیاں ہیں. کیوں ہیں؟ آج لڑکیوں والے بچیوں والے پریشان ہیں. کیوں ہیں؟ کہاں گئے لڑکے؟ اور لڑکے لڑکیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ. جب تم نے دشمنوں کے کہنے پہ ہر میدان میں، ہر جگہ پر، ہر کرسی پر عورتوں کو لا کے بٹھا دیا جہاں مرد بیٹھتے تھے، اب تمہاری ضرورتیں عورتیں بن گئی. اللہ نے عورتوں کو پیدا کرنا شروع کر دیا. مزہ چکھو. اب یورپ میں بھی یہی ہوا، یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، اور یہ اس سے آگے بھی ہوگا. ابھی یہاں رکے گا تو نہیں معاملہ، ابھی رکے گا تو نہیں، آگے بڑھے گا یہ مسئلہ. مجھے آپ بتلائیں، ماں باپ اس وقت بھی تھے، آپ بھی ہیں، لیکن یہ تبدیلی کیوں آ گئی ہے؟ یہ تبدیلی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کو ہماری یہ ادا پسند نہیں. جب ہر میدان پہ بچے تھے، لڑکے تھے، وہاں لڑکوں کی کیا تھی؟ پیدائش زیادہ تھی. جب ہر جگہ آپ نے عورتوں کو لا کے بٹھا دیا، اب تمہاری ضرورت عورتیں ہیں سب کاموں میں، سب کاموں میں عورتوں کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ ذوالجلال نے دھڑا دھڑ عورتیں بچیاں پیدا کرنی شروع کر دی. یہ قصور تو ہمارا ہے. اور یہ قصور کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کے دشمنوں کی تابع داری کی وجہ سے، اللہ کے دشمنوں کی تابع داری کی وجہ سے. لیکن ہمیں ہوش نہیں آتی، ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں، ہم اس پر غور نہیں کرتے. اس لیے بھائیو، ملت ابراہیمی صرف قربانی کرنا نہیں ہے. ملت ابراہیمی کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ. او کافرو، او اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں، ہم تمہارے دشمن ہیں. تمہارے سامنے سر نگو ہو کے نہیں، بلکہ سر بلند ہو کے چلیں گے. جب تک یہ بات نہیں ہوگی، اس وقت تک ملت ابراہیمی کی پیروی بھی ناقص ہوگی. ملت ابراہیمی کی پیروی بھی کیا ہوگی؟ ناقص ہوگی. بہت سی باتیں ہیں اس حوالے سے کہنے کی گنجائش، لیکن اسی پر اکتفا کرتا ہوں، وقت پہلے ہی زیادہ ہو چکا ہے. اللہ ذوالجلال ہمیں ملت ابراہیمی کا پیروکار بنائے، اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں دینی حمیت اور غیرت پیدا کرے. یہ دینی حمیت اور غیرت ہی نے ہمارا جنازہ، بے غیرتی نہیں ہمارا جنازہ نکالا ہوا ہے. اللہ ذوالجلال ہمیں بغیرت بنائے. سر اٹھا کے گئے، اننا من المسلمین. قرآن نے کہا ہے نا، اننا من المسلمین. اٹھاؤ، کہو من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے اچھا کون ہے جو کہتا ہے کہ میں ایک اللہ کا عبادت گزار ہوں، نیک عمل کرتا ہے، اور دھڑلے سے کہتا ہے انا من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. وہ یہ نہیں کہتا میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں مسلمانوں میں سے. آج ہمیں مسلمان کہلانے میں شرم آتی ہے. ہمارے سروں پہ جو ہمارے حکمران ہیں، ان کے زبان پہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں شرم آتی ہے. حال تو ہمارا یہ ہے، روئیں تو کس بات پر روئیں کہ وزیر اعظم ہمارے خاتم النبیین نہیں کہہ سکتے. ہمارے وزراء ان کو پوری نماز تو چھوڑ کے قل هو اللہ نہیں آتی. یہ ہماری قسمت کے فیصلے کرنے والے کیا کریں گے پھر فیصلے؟ پھر یہی نتیجہ نکلے گا جو آج نکل رہا ہے، جو آج نکل رہا ہے. اللہ ذوالجلال ہمارے مقتدر، ہمارے حکمران ہمیں وہ عطا فرمائے جو اس کتاب کے تابع دار ہوں، جو اللہ کے رسول کے فرمانبردار ہوں، جو غیروں کے سامنے سرنگو ہو کے نیچا سر کر کے رہنے والے نہ ہوں، بلکہ سر بلند ہو کے اور اپنے آپ کی حیثیت یاد دلا کے اور یہ کہہ کے ڈنکے کی چوٹ کہ انا من المسلمین، وہ اللہ تعالی ہمیں حکمران عطا فرمائے. وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین.